بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی ضمنی انتخابات میں تاریخی کامیابی سے حکومتی وزراء بخلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج فوج پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے ہیں، سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ آگ اگلتی تقریروں نے قومی اسمبلی سے ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ جاوید لطیف کس طرح عمران خان کے خلاف حواس باختہ ہوئے ہیں، انتہائی عام ویڈیو ہے، تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ لاپتہ افراد اور جو ملتان کے اندر مسخ شدہ لاشوں کا نشتر ہاسپٹل سے جو برآمدگی ہے، اس معاملے پر آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر بڑی عام ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ بہت ساری جینون باتیں بھی ہوئی ہیں جس کا تعلق لاپتہ افراد، ان کے لواحقین کی فریاد کو لانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت ساری ایسی سیاسی باتیں کی گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے جس طرح ضمنی انتخابات کے اندر تاریخی کامیابی حاصل کی ہے اور اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، ان کو شدید پریشانی ہے۔ سینیٹر شیری رحمان نے بھی گفتگو کی ہے، حکومتی وزراء نے بھی بات کی ہے، تو میں تھوڑی سی یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خاص طور پر میاں جاوید لطیف، ریاض پیرزادہ، اختر مینگل نے جو تقریر کی ہے، اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پہلے پرو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ناٹک تھا، وہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا اور اب دیکھ لیا گیا ہے۔ اب یہ ساری جو عمران خان کی کامیابی ہے، اس کا ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ہمیں ناک آؤٹ کر کے پھر عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے۔ تو اب یہ جعلی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی طرف دوبارہ جانا چاہتے ہیں، لیکن عوام ان کی اصل جو حقیقت ہے وہ پہچان چکی ہے۔ لاپتہ افراد کا معاملہ پاکستان کے اندر بڑا سنگین ہے۔ پاک فوج پر، سیکیورٹی ایجنسیز پر، سی ٹی ڈی سب پر الزامات لگتے ہیں اور اس معاملے کو، مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی کچھ ایسی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جن پر حامد میر اور دیگر نے بھی سوال اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پاک فوج کا ادارہ ہے اس کو جس طریقے سے متنازع بنایا جا رہا ہے، ویسے تو آج جو تقریریں ہوئی ہیں اعظم سواتی، ڈاکٹر شہباز گل، ان سے زیادہ سخت باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہاں شاید رینک اینڈ فائل کا وہ مسئلہ نہ بنے جو وہاں پر بنا ہے، اور تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے ویسے بھی اس کو قانونی اور آئینی طور پر تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس پیرائے کے اندر ہی وہاں جو باتیں کی گئی، بہت ساری باتیں عام ہیں جن کا ہمارے جو اداروں ہیں ان کو سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، ورنہ جو نفرت کی آگ اس وقت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، وہ آنے والے دنوں کے اندر واقعتاً پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایک تو جو ہے وہ سردار اختر مینگل، اور پھر جو ایکسٹینشن کے معاملے پر خاص طور پر آج ریاض پیرزادہ نے بہت بڑا ایک وزیر جو حکومت وزیر ہے، اس نے تمام بربادی کی جو جڑ ہے وہ ایکسٹینشن کو قرار دیا آرمی چیف کی۔ یہ یہاں تک معاملات کیسے پہنچے ہیں اس پر تو بات کریں گے، لیکن اختر مینگل جو ہے انہوں نے بتایا کہ زیارت کے اندر 14 جولائی کے اندر 9 افراد کی لاشیں گرائی گئی، 15 جولائی کو 2 افراد کی لاشیں گرائی گئی، اور دکھایا یہ گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور انہوں نے فوج پر حملے کیے، مقابلے کے اندر ان کا مرڈر کیا گیا ہے۔ پھر 16 اکتوبر کو مستونگ کے اندر 5 افراد جو ہے ان کو مقابلے میں مارنے کی بات کی گئی، 4 افراد کو خاران کے اندر جو ہے ان کا مرڈر ہوا۔ تو یہ سارا وہ کہتے ہیں کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے کہ یہ ہم نے مقابلے کے اندر مارے ہیں لوگ، یہ دہشت گرد تھے۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اختر مینگل کہتے ہیں سلیکٹڈ الیکٹڈ فوجی آمر سب یہاں حکومت کرتے ہیں، لیکن بلوچستان کے حالات 1947 سے لے کر آج تک تبدیل نہیں ہوئے۔ ہماری بات کو جو تقویت پہنچائی ہے وہ بلوچستان کو چلانے والے حکمران نہیں، اصل وہ قوتیں ہیں جو اس کو اپنی قانونی سمجھتے ہیں۔ خاران کے اندر سی ٹی ڈی کا آگے انہوں نے فرید ایک لڑکے کا ذکر کیا، سالار کا ذکر کیا، 16 اکتوبر کو کوئٹہ سے وسیم تابش، 9 جون 2021 کو یہ لاپتہ ہوا، اس نے ایک نظم پڑھی تھی، شاعری کی وجہ سے اس کو اٹھا لیا گیا اور لاپتہ ہوا، اور پھر اس کو مقابلے کے اندر جو ہے وہ مار دیا گیا ہے۔ تو اب یہ پوری جو تقریر ہے اس کا لب لباب بڑا سنگین ہے، اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں یا دیگر جو ادارے ہیں ان کو یہ جواب دینا پڑے گا اس معاملے کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے
ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے، اور پھر ان کو قید کے بعد جب دہشت گردوں سے مقابلہ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کے سامنے وہ الفاظ رکھتا ہوں جو انہوں نے بولے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی کے اندر کمیشن قائم کیا جائے. پتہ نہیں یہ قوتیں چاہتی کیا ہیں، ہمیں وہاں لے جانا چاہتی ہیں جہاں پر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہم پہنچ جائے. نفرت کے بیج ایٹمی طاقت بھی ختم نہیں کر سکتی. ملک کی بنیادیں ہل رہی ہیں. نسل کشی جیسے بنگلہ دیش کے اندر واقعات جو ہوئے، ہماری تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن ہمارے نوجوان قبرستانوں میں جا رہے ہیں. افغانستان اب آپ کا 5واں صوبہ ہے، تو اب یہ دہشت گرد کہاں افغانستان میں گھس جاتے ہیں. اداروں کے خلاف بیان دے رہے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کے پیچھے جانے کے بجائے انہوں نے عقوبت خانوں کے اندر رکھا ہوتا ہے جن میں چند ایک کو مار کر سکور برابر کیا جاتا ہے، اور آپ دہشت گردوں کے پیچھے کرنے کی جرت نہیں کرتے. آپ صرف اپنے معصوم لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش کی تاریخ ہو یا بلوچستان KPK کی تاریخ یا وزیرستان، آپ کے ہاتھ ان کے خون سے رنگے ہیں. تو بڑے شدید الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں سردار اختر مینگل نے، مریم نواز کے انکل نے. یقینی طور پر کچھ باتیں اس کے اندر جائز ہو سکتی ہیں. معروم لوگ جس طرح یہاں بلوچستان کے جو طلبہ ہیں وہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر ہیں، ان کے اندر بھی ایک نفرت کی چنگاری ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن دہشت گرد بنا کر جن لوگوں کو مرڈر کیا جاتا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاک فوج سکور برابر کرتی ہے اور دہشت گردوں کے پیچھے جانے کی جرت نہیں ہے. پھر ریاض پیر زادہ جو ہے، انہوں نے مزید جو ہے یہ وزیر انسانی حقوق کے، انہوں نے سنگین الزام لگائے ہیں پاکستان کی فوج پر. انہوں نے کہا ہے کہ 1993 میں پہلی دفعہ میں ممبر بنا، میری ذمہ داری ہیومن رائٹس کی ہے، اور میں نے کابینہ کے اجلاس میں اور وزیر اعظم کے نام مراسلے میں لکھا ہے کہ حالات جو ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. جو پارلیمنٹ کا کام ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے، چاپلوسی نہیں کرنی چاہیے. ہماری تباہی اس وقت انٹرنیشنل تنقید کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، ممبر ہوں، میری ذمہ داری ہے. پاکستان کے ادارے ہمارا تحفظ کرنے میں ناکام ہے، نہ عدلیہ نہ فوج. بلوچستان فاٹا میں پارلیمنٹ میں بھی سلیکٹڈ لوگ آ جاتے ہیں. ایکسٹینشن، وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن کے چکر میں، یہ بڑی عام بات کی ہے جس سے ایک نیا جو ہے وہ بحث کا آغاز کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کے چکر میں ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. تو یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چونکہ اب بھی ایکسٹینشن کا ذکر ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، وہ لیں گے نہیں لیں گے، لیکن اس طرح کا تاثر دیا گیا ہے حکومتی وزراء نون لیگ کے باقی اتحادیوں کی طرف سے کہ ایکسٹینشن کے لیے یہ پورے ملک کا کھلواڑ کیا جاتا ہے. اعظم سباتی اور جو ڈاکٹر شہباز گل نے جو بھی کہا ہے آج اس سے زیادہ سخت کہا گیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کی چونکہ کارروائی ہے اور ویسے بھی ان کے خلاف کا شاید یہ معاملات نہ ہوں. وہ کہتے ہیں جیلوں میں آبادی زیادہ ہے، پنجاب میں زمینوں پر قبضے ہیں، ریٹائرڈ لوگ وہ اس کے اندر جو ہے وہ چولستان میں ریٹائرڈ لوگ قبضے کر رہے ہیں، ادارے ملوث ہیں، آمدی جماعتوں یا شیعہ عالم کو قتل کیا گیا ہے، ادارے ادھر TTP سے مذاکرات کرتے پھر رہے ہیں. کیا الیکشن لڑیں جب ادارے ملوث ہو جائیں اور لوگوں کو کھڑا کر کے کہیں جلسوں کے اندر یعنی ہمارے خلاف ادارے کھڑے ہیں، ادارے ملوث ہیں اور ہم نے ممکن ہے اگلا الیکشن بھی نہ لڑے، جس طرح مار دیا جاتا ہے. تو یہ عدلیہ اور فوج، یہ ادارے جو ہے انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ ناکام ہو گئے ہیں، اور TTP سے جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں حکومت اس کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ خطرناک صورتحال ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر محسن داوڑ نے جو ہے وہ گول مول سے تقریر کی، علی وزیر کا ذکر کیا اور ساتھ عمران خان کا بھی ذکر کر دیا. جاوید لطیف انہوں نے وہی بات کی، بجائے اس کے کہ لاپتہ افراد پر وہ فوکس کرتے. آج کے اجلاس کے اندر جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف قوتوں کے دو طرح کے لوگ ہیں. یہ بات جینون ہے، ایک وہ جو پاکستان کے دشمن ہے اور ایک وہ جو معروم طبقات ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں، تو یہ بات میں کروں گا تو شاید آپ میرا مائک بند کر دیں. کسی نے کیا اس سے پوچھا ہے؟ اب یہاں بھی یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں
ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مذاکرات یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو رہے ہیں، بیک ڈور بتایا جاتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اسمبلی جو ہے شاید پوچھ لے کہ وہ مذاکرات کون کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ علی وزیر سے جو ہے وہ عمران خان نے سخت بیانات دیے، لیکن علی وزیر جیل میں ہے، غداری کا مقدمہ جو ہے یہاں پر تو انہیں عدالت کا کیس ہوتا ہے، اور عمران خان کو ججز کہتے ہیں کہ تھوڑا نرم بات کر لیں، ہم آپ کو چھڈنا چاہتے ہیں۔ پنجابی کے اندر انہوں نے آگے کہا، جبکہ میں نے سمیش کر دیں گے جو ہے وہ ذکر کیا، میں نے عمران خان کی ویڈیوز چلائی تو اس پر میرے اوپر غداری اور دہشت گردی کے مقدمے بنے۔ آج بھی جس کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان کی پشت پناہی کا الزام لگایا، اور عمران خان کی اس کامیابی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب یہ دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا جو بیانیہ ہے اس کی ایکٹنگ شروع کریں گے۔ ایک طرف پاؤں پڑتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ گریبان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ اب وہ کہتا ہے میاں جاوید لطیف جو کہ مریم نواز اور نواز شریف کی ایما کے بغیر کچھ نہیں کہتا، اب ان کو لگتا ہے چونکہ ادارے بھی کہیں گے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے اور حالات بے یقینی کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے، اور آپ کوئی اس کے اندر رستہ بنائیں، تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جاوید لطیف کہتے ہیں آج بھی جس کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں اس کا کوچ اس کی سہولت کاری دے رہا ہے۔ اداروں میں بیٹھے جسٹس صدیقی کا انہوں نے ذکر کیا اور جنرل فیض کی طرف اشارہ تھا، اداروں میں بیٹھے لوگ غلطیاں کیا نہیں کرتے، اس کا ذکر کرنا کیا جرم ہے۔ تو اب یہ دوبارہ ایک نئی جنگ، اور پاک فوج کو دہشت گردی روکنے کی بجائے اس پر دہشت گردی کا الزام لگانا، اور جیسے ماضی کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگے، اور پھر جو ہے وہ ایکسٹینشن کے چکر میں ملک کی بربادی کا ذکر کرنا، ایک نئی آج جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہوا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر بھی، اور آج لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے وہ جینون ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور ملک کے جو تمام حالات ہیں، سیاسی لیڈرشپ نے اونرشپ مذاکرات سے بھی لینے سے انکار کیا ہے، نون لیگ کی اتحادی حکومت نے، اور یہ سارا ملبہ بھی جو ہے پاک فوج پر لگا دیا ہے۔ پاک فوج پر ان الزامات کے بعد کیا رد عمل آتا ہے آپ اور ہم انتظار کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔